اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ آج 11واں روزہ ہے تو 11ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر جب اللہ کے محبوب تشریف لائے تو بعض منافق جو ہے طرح طرح کے عذر پیش کرنے لگے کہ ہمارے پاس یہ عذر تھا یہ عذر تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ ذکر کر دیا۔ فرمایا اے محبوب جب آپ لوٹیں گے یہ آپ کے پاس آئیں گے عذر کرنے کے لیے، آپ ان سے کہہ دو کہ تم عذر پیش نہ کرو، اللہ رب العزت نے ہمیں تمہارے بارے میں خبر دے دی ہے، اور ان قریب تمہارے عمل بھی اللہ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ لیں گے، پھر جو ہے تم لٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور حاضر کو جاننے والی، پھر وہ خبر دے گی تم کو جو کچھ تم کیا کرتے۔ تو بعض جو ہے یہ کافر طرح طرح کی یہ باتیں کرتے تھے، اور آگے فرمایا کہ دیہاتی بعض جو ہے دیہات کے بعض لوگ وہ ہیں جو مال خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو اس کو تاوان سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں، اور بعض وہ ہیں دیہات میں سے جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہی ہے اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا سبقت کرنے والے ہیں وہ جو ہجرت کے اندر ہجرت کرنے والے بھی ہیں، اور انصار، اور وہ جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو کیا بدلہ دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب مل گیا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا جو جنتی کو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر کے اندر جو ہے جو ٹائٹل حاصل ہوگا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو حوریں دیں گے، جنت کی نعمتیں دیں گے، تو وہ اللہ رب العزت فرمائیں گے جنتیوں کو اس سے بہتر دوں، تو وہ کہیں گے اللہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، ہر چیز تو مل گئی، حوریں مل گئی، جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، اس سے بہتر کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر جو ہے وہ میرا دیدار ہوگا۔ جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے تو 100 سال تک دیکھتے ہی رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا جنتیوں اس سے بہتر بھی کوئی چیز دوں، تو وہ کہیں اللہ اس سے بہتر کیا ہے؟ فرمایا اس سے بہتر جو ہے وہ میری رضا ہے، میں تم سے راضی اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو صحابہ کرام کو وہی رضا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دنیا میں عطا کر دی کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور آگے فرمایا کہ اے محبوب جب وہ آپ کے پاس آئیں، اب آپ کے پاس مال لائیں تو مال کو قبول کر لیں تاکہ ان کو پاک کر دیا جائے، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے، اور بے شک آپ کی دعا جو ہے وہ ان کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت سننے والے بھی ہے جاننے والے بھی ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، ایک راہب تھا جس کا نام ابو عمر تھا، منافق تھا، جب مدینہ کے اندر حضور تشریف لے کر گئے، ہجرت کر کے گئے، اب یہ وہاں سے بھاگ گیا، مکہ کے اندر گیا، پھر ادھر سے چلا گیا، پھر اس نے مکہ والوں کو کہا کہ تم نے جو ہے یہاں جو ہے تم ایسا کرو، منافق بن کے زندگی گزارو، کافر بن کے تم ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ایمان والوں کو اتنا کافروں نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے پہنچایا، اور اسی لیے منافق کی سزا کیا بتائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق ہوں گے۔ اور تو یہ منافق جو ہے تھا، تو اس نے کہا پھر اپنے گھروں کے اندر رہ کر بھی تم نہیں کر سکتے، تم ایسا کرو ایک مسجد بنا لو، اور ان کا یہ ارادہ منصوبہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب کو افتتاح کے لیے بلائیں گے، حضور جب آئیں گے ہم اوپر سے دیوار معاذ اللہ گرا دیں گے اور اللہ کے محبوب کو ہم شہید کر دیں گے، ان کا یہ منصوبہ تھا۔ تو اب یہ اللہ کے محبوب کے پاس بار بار اطلاع آنے لگی کہ ہم نے مسجد بنائی، آپ اس کا افتتاح کرو۔ تو حضور جب تشریف لائے تو اللہ نے جبریل امین کے ذریعے ساری آپ کو بات بتا دی، تو اللہ نے حضرت علی کو بھیجا، شیر خدا کو بھیجا، اور صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس مسجد کو جا کر گرا بھی دو جس کو مسلمانوں کے نقصان کے لیے بنایا گیا، اور اس کو گرا دو اور اس کی جا کر اس کی بنیادیں کھیڑ کر وہاں آگ جلا دو۔ تو معلوم ہوا جو کافر اس غرض سے مسجد بنا کر دے تاکہ مسلمانوں میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو، تو ایسی مسجد کو مسجد کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس لیے جو قادیانی جو دائرہ اسلام سے خارج ہے کوئی بھی اپنی عبادت کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ تو گویا اس مسجد کو 4 طرح سے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی زرارن نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن اور کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین مومنوں کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے کہ طرح طرح کے شبہات ڈالیں گے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور جائے مشورہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، فرمایا ان کو گرا دو۔ تو اللہ کو
اللہ نے اپنے محبوب کو کہ اس مسجد کے پاس ٹھہرو بھی نہیں، فرمایا مسجد تو وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے، جیسے مسجد قباء ہے، ان کا تذکرہ آ گیا۔ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بڑی پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اہل قباء جو تھے، قباء کے پاس رہنے والے لوگ جو تھے، وہ ایسا کرتے تھے، جب بھی وہ استنجا کرتے تو مٹی کا ڈیلا بھی استعمال کرتے، پانی بھی استعمال کرتے، پاکی کا بڑا خیال کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی یہ خوبی بیان کر دی، یہ ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے مومنوں کو خرید لیا ہے، ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی اللہ ان کی جانیں بھی اور مال کے بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ آج دیکھو جان تو کیا، مال دینا بھی ہمیں بڑا جو ہے وہ گراں گزرتا ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر، غرباء کے اندر مال دیا جائے۔ تو صحابہ کرام فرمایا پھر کیا کرتے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے، فیقتلون ویقتلون، اور کافروں کو قتل بھی کرتے اور خود بعض دفعہ شہید بھی ہوتے۔ تو شہادت بھی بڑا رتبہ ہے۔ اور آگے کامیاب لوگوں کی نشانیاں بیان کر دی، کامیاب کون ہے؟ فرمایا التائبون، جو توبہ کرنے والے ہیں، عابدون، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، حامدون، حمد کرنے والے ہیں، سائحون، روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ان کو انعام کیا ملے گا؟ بشر المؤمنین، ایسے مومنوں کے لیے فرمایا مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور آگے اللہ کے نبی کو حکم ہے، فرمایا کہ مشرکوں کے لیے دعا نہ کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ گویا مشرک جو کفر پر ہی دنیا سے چلے جائے، اس کے لیے دعا نہیں کی جائے گی۔ اور آگے فرمایا اے ایمان والو، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہاں 3 صحابی جو تھے یہ بھی غزوہ تبوک کے اندر نہیں جا سکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 3 صحابی یہ بھی نہیں جا سکے۔ جب منافقین نے آ کر عذر پیش کیے نا، کسی نے کیا عذر کر دیا، وہ بچ گئے، تو حضرت کعب بن مالک کہنے میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ یہ تو دیکھو انہوں نے عذر جھوٹ بولے، یہ بچ گئے، تو میں بھی کہیں ایسا نہ ہو میں بھی بچ جاؤں۔ تو کہا کہ جھوٹ بولوں تو بولوں کس کے سامنے؟ اللہ کے نبی کے سامنے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ کے محبوب کے سامنے میں جھوٹ بولوں۔ اور جا کر انہوں نے سچ بیان کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کے محبوب نے فرمایا تم جنگ کے اندر کیوں نہیں گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ کے محبوب ان سے ناراض ہو گئے اور 50 دن تک ان سے بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے بھی بات نہیں کی، صحابہ بھی بات نہیں کرتے تھے، اور حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ۔ یہ اکیلے یہ آتے، اللہ کے محبوب کی طرف دیکھتے، حضور چہرہ پھیر لیتے۔ اب یہ ناراض تھے، اللہ کے محبوب ان سے ناراض ہوئے، پھر جو ہے یہ اپنے رب کو بار بار مناتے رہے، روتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرما دی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جو جنگ کے اندر 3 پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بیویاں بھی دیکھو ان کو چھوڑ کر چلی گئیں، کہ بیویوں کو اپنے خامد، بعد کے اندر پہلے اللہ کے نبی عزیز تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر کام کے اندر اللہ کے محبوب سے محبت ہونی چاہیے، کہ ہر کام کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کا طریقہ مقدم ہونا چاہیے۔ اس لیے سیدنا یہ غزوہ بدر کے اندر ہی حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا اس وقت ابھی ایمان نہیں لایا تھا، کہنے لگے ابا جان آپ میرے تلوار کی وار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو باپ ہوتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر نے کہا بیٹا تو نے تو مجھ پر رحم کر لیا، چھوڑ دیا، اگر تو میرے وار کے نیچے آ جاتا میں بیٹا ہونے کی وجہ سے نہ چھوڑتا، بلکہ محمد عربی کا دشمن ہونے کی وجہ سے سر تن سے جدا کر دیتا۔ تو معلوم ہوا صحابہ، تو حضرت کعب بن مالک کہنے لگے کہ میں نے سچ بولا۔ اب سچ بولنے پر وقتی طور پر بعض دفعہ مشکل آ بھی جاتی ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے سچ پانے والا، سچ بولنے والا نجات ہی پاتا ہے۔ من صدق الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے پھر میری توبہ کا تذکرہ قیامت تک فرمایا قرآن پاک میں ذکر کر دیا، یہ ان کی یہ شان ہے، انہوں نے سچ بولے تھے۔ اور آگے فرمایا ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اور آگے ایمان، بعض لوگوں کے فرمایا جب بھی قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی، ایمان والے جو ہیں وہ کہ ان کا ایمان زیادہ ہو جاتے، اور کافر جو ہے ان کا کفر زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اس کا انکار کرتے، ان کا کفر اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر لوگوں کی ایک خوبی، اور آگے یہ سورۃ التوبہ کی آخری آیتیں جو ہیں یہ بڑی محبوب ہیں۔ فرمایا تم ایک رسول آئے، تمہارے پاس رسول آئے تم ہی میں سے جو تم کو تمہارے بارے میں بڑے ہی معزز ہیں،
اور اللہ اور تمہارے بارے میں بڑی ہی جلدی کرنے والے ہیں اور بڑا رحم کرنے والے ہیں، بڑے نرم دل ہیں۔ تو اللہ کے محبوب اپنی امت پر بڑا رحم کرنے والے، اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے عشاء کی نماز کو مؤخر کروں، رات دیر تو پڑھوں، لیکن مجھے اپنی امت کا خیال آ جاتا ہے، امت کی وجہ سے میں ایسا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ رات کو لمبا کروں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے جو ہے بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہے، تو میں اپنی قرات کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب کی فرمایا کہ اگر جو ہے مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض کر دیتا، ہر نماز کے لیے مسواک ضروری ہے، جب بھی وضو کرو مسواک کرو۔ تو آگے سورۃ یونس جو ہے اس کی شروع والی آیتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ نے آسمان زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ تمام کاموں کو انجام دینے والی ذات وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں طے کر دی تاکہ لوگ جو ہے سالوں کا حساب کر لیں۔ تو اب چاند کی تاریخ لوگ معلوم کر لیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور فرمایا دن اور رات کا مختلف ہونا، اس کے اندر بھی عقل والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے انسان کی فرمایا جس طرح انسان دنیا کے اندر جو ہے جلدی کرتے ہیں، کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت بھی جس طرح یہ جلدی کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو اگر عذاب دینے کے اندر جلدی کریں تو فرمایا پھر ان کو بہت جلدی ہی موت دے دی جائے، ہر انسان پکڑے جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر انسانوں کی ایک خصلت ذکر کی کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے پکارتا ہے، اے اللہ، اے شفا دے، اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن جب ہم تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان خوشی کے اندر بھی، غمی کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھے۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے جو بندہ غمی کے اندر اور خوشی کے اندر اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ غمی کے اندر اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے، تنہا نہیں چھوڑتے۔ اور آگے فرمایا جب ہم اپنے بندوں کو کچھ پہنچا دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے نباتات اگتی ہے، لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لوگ بڑا خوش ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والوں کو بڑا اچھا لگتی ہے کہ فصل پک گئی۔ پھر اچانک جو ہے ایک دم سے کوئی ہوا آتی ہے، بالکل اس کو ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ رہیں گے، جوانی آ جاتی ہے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، اب طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، پھر اچانک اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، پھر فرمایا انسان کے ہاتھ کچھ نہیں رہتا، ہر چیز جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا آپ ان سے کافروں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہیں ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ کیا کان پیدا کرنے والے کون ہے اور آنکھیں بنانے والے؟ مردہ کو کون ہے جو مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو آپ کہو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تو کافر جو ہے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ آج بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ حالانکہ نجات جو ہے وہ اللہ کی ماننے کے اندر، رسول کی ماننے کے اندر۔ اور آگے فرمایا اور یہ قرآن جو ہے یہ جو محض قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ تمہارے سامنے جو ہدایت ہے، یہ قرآن پاک پڑھو گے تم کو ہدایت مل جائے گی۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی انسان پر ظلم نہیں کرتے لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ آج دنیا کے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو کل کو ان کو سزا ملے گی، جب جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا ما لکم فی سقر، کہ تم کس وجہ سے جہنم میں آگے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگوں کو کھلاتے نہیں تھے، اللہ نے دیا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا قیامت والا دن جب انسان جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، جتنی بھی زمین ہے، روئے زمین، ساری زمین کو سونے چاندی سے بھر دے اور کہے اے اللہ اتنا لے لے اور مجھے چھوڑ دے، فرمایا اس دن چھوڑا نہیں جائے گا۔ پہلے تو اتنا کر نہیں سکتا، اگر کر بھی دے اور اس کی جان چھوٹ جائے تو فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور خوب سن لو کہ جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، نہ ان کو قیامت والے دن کو خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کی تعریف بھی بیان کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان بھی لاتے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا ولی وہی ہوتا ہے جو ایمان والا بھی ہو، تقوی اختیار کرنے والا بھی ہو۔ اگر کوئی ولی ایسا ہے کہ اس کے چہرے پر نبی کی سنت ہی نہیں ہے یا وہ سنتوں کا پابندی نہیں ہے تو وہ جتنا بھی وہ بتائے ہوا کے اندر اڑ کر بھی دکھا دے، وہ ولی اللہ
نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے خود بتا دیا کہ جو ایمان والا ہوگا اور تقوی اختیار کرنا والا ہوگا، فرمایا دنیا کے زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی خوشخبری ہے، اور اللہ کے کلمات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف کا تعلق جو ہے کسی آئندہ کسی چیز پر ہوتا ہے کہ کوئی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور غم کا تعلق جو ہے وہ گزشتہ کسی چیز پر ہوتا ہے، انہیں دنیا کے اندر اللہ کو یاد ہی کیا ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا اس لیے وہ جو ہے نہ ان کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم رات کے اندر سکون اختیار کرو، دن کو دکھانے کا ذریعہ بنایا۔ اگر ساری رات ہی رات ہوتی تو لوگ کام کیسے کرتے، اور دن ہی دن ہوتا تو لوگ آرام کیسے کرتے؟ تو اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ رات ہوتی ہے تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، جانور بھی آرام کرتے ہیں، انسان بھی آرام کرتے ہیں۔ اور آگے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، ان کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ نوح علیہ السلام نے آ کر تبلیغ کی، لوگ نہیں مانے، پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا تذکرہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جو ہے نشانیاں بھی دکھائی، لیکن وہ پھر بھی تکبر کے اندر مبتلا رہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر ان کو پانی کے اندر جو ہے فرعون کو اور اس کے جو لشکر جو تھا اس کو پانی کے اندر غرق کیا۔ جب پانی کے اندر ڈوبنے لگا تو فرعون کہنے لگا کہ اب جو ہے میں بنی اسرائیل کے رب پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں فرما بردار بھی بنتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا۔ تو گویا نزع کی حالت جب انسان فرشتوں کو دیکھ لے، اپنی موت کو دیکھ لے، اس وقت کلمہ پڑھنا انسان کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس سے پہلے جو ہے فرمایا اگر ایمان لے آیا اور دو آنسو بہا دیے، پکی توبہ کر لی تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور آگے اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اب تیرے بدن کو ہم بچا کے رکھیں گے، بعد والوں کے لیے عبرت بنائیں گے۔ آج بھی دیکھو اس کی لاش جو ہے وہ مصر کے عجائب خانے کے اندر پڑی ہوئی ہے عبرت کے لیے، تو یہ عبرت کے لیے ہے، لیکن لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو اس کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، میں تمہارا بڑا رب ہوں معاذ اللہ، تو اللہ نے پھر اس کا کیا انجام کر دیا۔ اور آگے فرمایا اے لوگو کیا تم جو ہے میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو؟ لہذا شک نہ کرو، اور فرمایا کہ ہمیشہ قائم رہو، دین مبین کے لیے قائم رہو۔ اور اللہ کے علاوہ فرمایا کہ تم ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو فرمایا تب جو ہے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے کوئی تکلیف دینے والا نہیں۔ ساری قوم جمع تھی، نمرود اور اس کا لشکر جمع تھا ابراہیم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ اس کو بچانا چاہتے تھے۔ 40 دن تک آگ کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم کو بچا کر دکھایا، اور فرمایا محبوب آپ اتباع کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک سمجھ کر